بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے آپ کے سامنے آصف ایپیسوڈ 5۔ شام کو پشپا میرے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں مسرتوں کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ آپ کمرے سے باہر نہیں نکلتے سورن جی؟ اس نے حسین آواز میں کہا۔ نہیں، کیوں؟ تو پھر آئے نا، آپ کو سیر کرائیں۔ کہاں؟ بس ایسے ہی، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ پشپا مجھے لیے مکان کے پچھلے حصے تک پہنچ گئی، جہاں ایک چھوٹا سا باغ لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ آپ کا باغ ہے پشپا جی؟ نہیں، میرا اتنا بڑا باغ کہاں سے آیا، بس ایسے ہی سرکاری باغ ہے، مگر اندر سے بہت اچھا ہے، بیٹھنے کی بڑی اچھی جگہ ہے، موسم بھی خوشگوار تھا۔ اس باغ میں پشپا کے ساتھ سیر کرتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ پشپا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر ایک جگہ وہ ایک سفید بینچ پر بیٹھ گئی۔ سامنے حوض تھا جس میں رنگین مچھلیاں تیر رہی تھی۔ میں نے کہا، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ آپ تو انگلینڈ سے آئے ہیں، وہاں تو آپ نے بڑی حسین چیزیں دیکھی ہوں گی۔ ہاں، بس، میں نے آہستہ سے کہا، میرے فرشتوں کو بھی انگلینڈ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، بس نام سنا تھا میں نے۔ پشپا کہنے لگی، ایک بات پوچھوں سورن جی؟ جی پشپا جی۔ انگلینڈ میں تو آپ کی بہت سی دوستیاں ہو گئی ہوں گی، کس سے؟ میں نے سوال کیا۔ بس دیکھا تو نہیں، پر عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہاں کی پریاں بڑی سندر ہوتی ہے، سفید رنگ کی مالک۔ پتہ نہیں، آپ یقین کریں میں نے آج تک کوئی پری نہیں دیکھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بولی، میں وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ میری لڑکیوں سے دوستی رہی ہی نہیں ہے۔ ایسا ہو تو نہیں سکتا، وہ شرارت بھرے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، بہت بڑی بات ہے یہ تو، ورنہ ولایت سے آنے والے تو پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کے اندر یہ بات لگتی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پتہ نہیں، شاید میں اپنی بات صحیح طور پر کہہ نہیں پا رہی۔ نہیں پشپا جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے اپنی زندگی سادہ سادی سی گزاری ہے۔ خیر، میں یہ بات مانتی ہوں، انسان خود کو جتنا چاہے برائیوں میں ڈال لے، بچنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پشپا سے میری اچھی خاصی گفتگو ہوتی رہی، اور مجھے بھی وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ بہت سادہ مزاج اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ 3-4 دن کے اندر ہمارے درمیان خاصے گہرے رابطے ہو گئے۔ بعد میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ مدن لال کے بیٹے سورن لال سے پشپا کی سگائی ہو چکی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہیں، اور گنگولی رام یہ طے کر چکا ہے کہ اب بہت جلد ان دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے بہت دکھ ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے رادن لال نے مجھے یہاں اس حیثیت سے کیوں بھیجا ہے۔ دوسرے بہت سے معاملات بھی مجھے معلوم نہیں تھے کہ یہ لوگ سورن لال کو پہچانتے کیوں نہیں ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہی ہوگی کہ سورن لال لندن میں زیر تعلیم رہا ہے، اور مدن لال بھی وہی رہا ہے۔ بہت عرصے کے بعد سورن لال کا یہاں آنا ہوا ہے، لیکن نہ جانے رادن لال نے یہ سب کیسے کیا تھا۔ پھر اس رات میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ خاصی رات ہو چکی تھی، گھر کے لوگ سو چکے تھے کہ میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور میں چونک پڑا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل میں سوچا، اور پھر میں اٹھ کر دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا تو رادن لال کو دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ گرو مہاراج آپ؟ ہاں، کیسی بیت رہی ہے، اندر چل۔ رادن لال نے اتنے اطمینان سے کہا جیسے اپنے ہی گھر میں آیا ہو، جبکہ میں تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ بہرحال میرے پیچھے ہٹتے ہوئے رادن لال نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور پھر ایک کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، میں نے تجھ سے پوچھا تھا یہاں کیسی بیت رہی ہے؟ بہت اچھی، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ کیوں نہ دیتے؟ آخر ہم نے تمہیں یہاں بھیجا تھا۔ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں گرو مہاراج۔ ہاں پوچھو۔ یہاں مجھے معلوم ہوا کہ پشپا سے میری سگائی ہو چکی ہے، اور وہ لوگ بیچارے مجھے سورن لال ہی سمجھ رہے ہیں،
تو سمجھنے دے تیرا کیا جاتا ہے، مگر اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے یہ لوگ جس انداز میں سوچ رہے ہیں۔ جواب میں رادن لال ہنس پڑا، پھر بولا، ارے باولے، کوئی تیری سگائی ہی توڑی ہونے جا رہی ہے۔ میرا مطلب ہے کون سا تجھے اس سے شادی کرنی ہے، لیکن وہ لڑکی یہی سمجھتی ہے۔ یہی تو اچھی بات ہے، مگر تو یہاں کہاں گھر میں گھسا رہتا ہے؟ اسے لے کر باہر نکل، گھوم پھر، کبھی ہمارے گھر بھی آ، اسے ہمیں بھی دکھا دے۔ میرا مطلب ہے کہ یوں ہی ٹہلتا ہوا ادھر چلا آ۔ وہ مجھ سے کئی بار کہہ چکی ہے کہ باہر گھومنے چلیں گے۔ ہاں تو گھما اسے باہر، بلکہ ایسا کرنا کہ کل شام 5 بجے اسے ساتھ لے کر ہمارے چرن چھونے آ جانا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، بس اور کچھ نہیں، تیری خیریت ہی پوچھنے آئے تھے۔ تو پھر یاد رہے گا نا، کل 5 بجے ہم تیرا انتظار کریں گے۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، چلتے ہیں ہم، اور تو کوئی چنتا نہیں ہے تجھے؟ نہیں، میں نے کہا، اور رادن لال اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر وہ اسی پراسرار انداز میں چلتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے لپکا تھا، اس خیال کے تحت کہ کہیں کوئی اور اسے نہ دیکھ لے۔ یہاں کا ماحول تو بے حد اچھا تھا، اور یہ لوگ مجھے بہت نفیس لوگ نظر آئے تھے۔ پتہ نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا تھا۔ باہر نکلا تو رادن لال کا کہیں پتہ نہیں تھا، وہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، پھر بہت سی سوچیں دامنگیر ہو گئی۔ یہ خیال دل میں بار بار آ رہا تھا کہ رادن لال نے نہ جانے کیوں مجھے یہاں بھیجا ہے۔ ویسے تو کوئی بات نہیں تھی، اگر وہ کسی جگہ بھیجتا تو میں جانے سے انکار تو نہ کرتا، کیونکہ بہرحال وہ میرا گرو تھا۔ لیکن اس نئے انداز میں مجھے بھیج کر اس نے خود میرے دل میں ایک الجھن پیدا کر دی تھی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال وہ میرا گرو تھا اور مجھے علم سکھا رہا تھا، اور اگر مجھے کچھ آ جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گیا، اور پھر رات کے نہ جانے کون سے حصے میں مجھے نیند آ گئی۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ دوپہر کو کچھ مہمان یہاں آ گئے، ان مہمانوں سے متعارف کرایا گیا۔ مہمانوں میں 2-3 نوجوان لڑکیاں بھی تھیں، جن کے چہروں پر شرارتیں رقصہ تھی۔ پشپا کو دیکھ دیکھ کر وہ اشارے کرتی رہی، اور اس کے بعد مجھ سے کہا، سورن جی، آپ دن بھر کیا کرتے رہتے ہیں؟ یہاں تو آپ کا من اداس ہو جاتا ہوگا۔ جس لڑکی نے یہ الفاظ کہے تھے اس کا نام سروج تھا۔ مجھ سے تعارف کراتے وقت مجھے اس کا نام بتا دیا گیا تھا۔ نہیں سروج جی، بس وقت اچھا ہی گزر جاتا ہے، آئے نا باہر چلے۔ چچا جی نے پیچھے کا باغ بہت اچھا بنوایا ہوا ہے، آؤ پشپا چلے، یہاں بیٹھے بیٹھے من بوجھل ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم پچھلے باغ میں آ گئے۔ یہاں آ کر لڑکیاں کھل گئی، اور سنائے جیجا جی، لندن کیسا لگا آپ کو؟ جی۔ ارے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ایک لڑکی شرارت بھرے لہجے میں بولی، سادھنا، تم باز نہیں آؤ گی؟ تم باز آتی تو ہم بھی باز آ جاتے۔ ایک اتنے سندر جیجا جی پر قبضہ جما رکھا ہے تم نے، سب کا من للچاتا ہے، مگر کیا کرے، تم بھی تو ہماری دوست ہو۔ بک بک مت کر، تپڑ ماروں گی منہ پر۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ من کی بات کہہ دی تو برا کیوں مان گئی؟ وہ شرارتی کرتی رہی، تم لوگ یوں کرو نا کہ تایا جی سے کہہ کر یہی رک جاؤ۔ ارے نہیں، پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ سادھنا نے کہا، پھر کسی دن آئیں گے، بلکہ ایسا کرو، تم جیجا جی کو لے کر خود ہمارے ہاں آؤ نا۔ سروج کہنے لگی، دیکھو سروج، فضول باتوں سے مجھے غصہ آتا ہے۔ پشپا نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا، سن لیا آپ نے جیجا جی، یہ آپ کو فضول سمجھتی ہے۔ میں بظاہر مسکراتا رہا، لیکن دل میں وہی الجھن جاگزی تھی۔ خیر، اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے دل میں پشپا کے لیے عشق پیدا ہو گیا تھا، یا میں دل سے یہ چاہنے لگا تھا کہ کاش ان لڑکیوں کی بات درست ہوتی۔ ابھی شاید میں اس منزل میں داخل نہیں ہوا تھا، بس الجھن تھی تو صرف یہ کہ نہ جانے ان واقعات کا انجام کیا ہوگا۔ پھر 3-3:30 بجے کے قریب وہ چلی گئی۔ پشپا اور میں پچھلے باغ میں ہی تھے۔ پشپا نے کہا، آج موسم کتنا اچھا ہے۔ ہاں پشپا جی، کہیں باہر چلے؟
جیسی آپ کی مرضی۔ کیا واقعی؟ چچا جی اس پر اعتراض تو نہیں کریں گے؟ میں نے سوال کیا۔ لو، انہوں نے تو خود مجھے کئی بار کہا ہے کہ سورن کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، چلیں گے۔ 4 ساڑھے 4 بجے تک ٹھیک رہے گا، پشپا بولی۔ ہاں، میں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہی وقت میں نے رادن لال کو دیا تھا۔ پھر مقررہ وقت پر پشپا تیار ہو گئی۔ اس نے کہا، گاڑی نکالے لیتے ہیں، میں گاڑی چلاؤں گی۔ ڈرائیونگ آتی ہے؟ ہاں، میں نے سیکھی ہے۔ کار پرانی ضرور تھی لیکن اس کا انجن وغیرہ بالکل ٹھیک تھا۔ پشپا ڈرائیو کرتی رہی اور میں اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے خاصی دیر تک پشپا کے ساتھ سیر کرنے کے بعد کہا، پشپا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے، نام تو میں اس کا نہیں جانتا، لیکن وہاں ایک بار میں نے ایک سادھو مہاراج کو دیکھا تھا۔ تو پھر آؤ اسی طرف چلتے ہیں، مجھے راستہ بتاتے جاؤ، وہ بولی اور میں پشپا کو راستہ بتانے لگا۔ ہم آبادی سے نکل کر اس علاقے میں آ گئے جہاں رادن لال کا ٹھکانہ تھا۔ پشپا کہنے لگی، ہاں، میں نے رادن لال مہاراج کے بارے میں سنا ہے، بڑے گیانی دیانی ہیں، لیکن سنسار کے جھگڑوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ تم جانتی ہو انہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ آؤ تو پھر ذرا ان کی طرف چلے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس جگہ پہنچے جہاں رادن لال نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ کار ایک طرف کھڑی کر کے پشپا نیچے اتر آئی اور میں اس کے ساتھ رادن لال کی جانب بڑھنے لگا۔ میری نگاہیں سامنے کی طرف جمی ہوئی تھی اور میں یہ دیکھتا رہا تھا کہ رادن لال اس وقت کیا کر رہا ہے۔ پشپا میرے ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی۔ پھر سامنے سے رادن لال مجھے نظر آیا اور میں نے اسے دیکھ کر گردن ہلائی۔ رادن لال میرے قریب آ گیا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کہاں ہے وہ؟ یہ پشپا، میں نے پشپا کی طرف رخ کر کے کہا، لیکن دوسرے لمحے حیران رہ گیا۔ پشپا میرے قریب موجود نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی اور پھر بہت دور تک دیکھا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پشپا میرے ساتھ نہیں تھی، حالانکہ ہم قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے میری توجہ رادن لال کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ پشپا نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ ابھی تو یہاں تھی وہ۔ کیا کہہ رہے ہو؟ رادن لال نے حیرت سے کہا، آپ یقین کریں، میں اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ تو پھر کہاں گئی وہ؟ پتہ نہیں، میرے ساتھ ہی آگے بڑھی تھی وہ، لیکن ہو سکتا ہے کسی کام سے پیچھے رہ گئی ہو۔ کیسے آئے ہو تم؟ کار سے۔ کہاں ہے کار؟ وہ ادھر کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کار کی جانب دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کار بھی موجود نہ تھی۔ ارے، میں نے حیرت سے ادھر ادھر نگاہیں گھمائی۔ کیا ہوا؟ کچھ مجھے بتاؤ گے یا نہیں؟ رادن لال نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا۔ آپ یقین کریں گرو مہاراج، وہ میرے ساتھ ہی یہاں تک آئی تھی۔ ہم کار سے اترے تھے۔ اس کا واپس جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عجیب ہو تم، ایک اتنا سا کام نہیں کر سکے۔ خیر، ہمیں کیا لینا دینا تھا؟ تمہارے ساتھ آتی تو ملاقات کر لیتے اس سے۔ آپ یقین کریں گرو مہاراج، میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ میرے ساتھ ہی آئی تھی۔ ہم ابھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے۔ وہ تو بس میں آپ کو دیکھ کر رک گیا تھا اور وہ غائب ہو گئی۔ رادن لال کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، سنو، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، مجھ سے جھوٹ نہ بولنا۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ مگر سچ کہہ رہے ہو تو وہ کہاں ہے؟ تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے ساتھ آئی تھی، کار میں آئی تھی، کہاں ہے وہ؟ آپ یقین کریں گرو مہاراج، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ رادن لال نے کس قدر ناراضگی سے کہا، پھر بولا، آؤ میرے ساتھ۔ میں اب بھی پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ کوئی اس طرح نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ پشپا آخر واپس کیوں چلی گئی؟ میں نے تو کار اسٹارٹ ہونے کی آواز بھی نہ سنی تھی، جبکہ کار سے اتر کر وہ میرے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھی تھی۔ رادن لال نے پھر کہا، کیا اونٹ کی طرح گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ آؤ۔ اور میں خاموشی سے رادن لال کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ بیٹھو، اس نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔
اب سچ سچ بتا دو، قصہ کیا تھا؟ گرو مہاراج، میں آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی عزت اپنی بھی کرتا ہوں۔ جب میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ آئی تھی، ہم لوگ یہاں رکے تھے، وہ میرے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ میں نے اسے آپ کے بارے میں بتا بھی دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں اس کو آپ سے ملاؤں گا، تو پھر بھلا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایک بات آپ پورے اعتماد سے سنیے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکی بہت چالاک تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اسے کچھ شبہ ہو گیا شاید۔ کیا شبہ؟ یہی کہ تم اسے اچھی نیت سے یہاں نہیں لائے ہو۔ کیا مطلب؟ ارے پگلے، کیوں بیوقوفی کی باتیں کر رہا ہے؟ جوان لڑکی تھی، اس نے سوچا کہ بہلا پھسلا کر تو کہیں اسے اس جگہ نہ لے آئے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر ڈالے۔ یہ محسوس کر کے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹی اور کار اسٹارٹ کر کے بھاگ گئی۔ مگر کار اسٹارٹ ہونے کی آواز بھی تو نہیں سنائی دی تھی۔ بابا کیوں ماوس کر رہا ہے میرا؟ جا اسے تلاش کر لے۔ رادن لال مہاراج، میں تو بڑا حیران ہوں۔ تو جوتا اٹھا اور 10 مار دے میرے۔ کیا کروں میں تیری حیرانی کا؟ رادن لال نے بولا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بھاڑ میں جانے دے، اب جو کچھ بھی ہو گیا۔ نہیں آئی وہ جہنم میں جائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ تو پھر اب میں کیا کروں؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ جو آپ کا حکم۔ جا بیٹھ، بس آج سے اپنے جاب کا آخری حصہ شروع کر دے۔ جی گرو مہاراج، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا دل بری طرح پریشان تھا۔ پشپا نے ایسا کیوں کیا؟ آخر کیا واقعی رادن لال کا کہنا درست ہے؟ اسے میری نیت پر کوئی شبہ ہو گیا تھا، حالانکہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی اس کے لیے کوئی برا خیال نہ تھا، لیکن یہ تو میرے سوچنے کی بات تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا ذہن بھٹک گیا ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا ہو کہ شاید میں یہاں اسے کسی بدنیتی سے لایا ہوں۔ اگر پشپا نے ایسا سوچا ہو تو بہت برا کیا، اس نے میری توہین کی ہے۔ لیکن پھر میں خود ہی دل میں ہنسنے لگا اپنے آپ پر۔ اس نے میری کیا توہین کی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ جس حیثیت سے میں ان کے گھر میں داخل ہوا تھا وہی غلط تھی، اور کسی نہ کسی وقت یہ راز ضرور کھل جاتا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہنے لگا کہ اب میں وہاں نہ جاؤں۔ کوئی 7 بجے کے قریب رادن لال میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، کیا سوچ رہا ہے رے؟ مہاراج، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا اب مجھے دوبارہ وہاں واپس جانا ہوگا؟ کیا کرے گا جا کر؟ جب اس نے ہی تیرا مان نہ رکھا تو اب تو کیوں وہاں جگ مارنے جا رہا ہے؟ لیکن مہاراج، آپ نے مجھے وہاں بھیجا تھا، کسی مقصد سے بھیجا تھا، مگر وہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے رابطہ بڑھایا جائے۔ جی پتہ نہیں پشپا گھر پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ جہنم میں گئی پشپا، اب تجھے اس سے کیا لینا دینا؟ اپنے طور پر اتنا مت سوچا کر۔ میں نے تجھ سے کہہ دیا ہے۔ جی مہاراج، میں نے مذہل لہجے میں کہا۔ جاب نہیں پوچھے گا مجھ سے؟ کیوں نہیں پوچھوں گا؟ میں نے کہا، اور رادن لال مجھے آخری حصے کے بول بتانے لگا۔ اس نے معمول کے مطابق مجھے یہ بول ذہن نشین کرائے اور میں نے ذہن نشین بھی کر لیے تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد میں یہ سوچتا رہا کہ کیا آج میں خاص طور سے یہ بول پورے کر سکوں گا؟ کیا جاب کا یہ آخری حصہ مکمل کر لوں گا؟ ذہن تو الجھا ہوا تھا پشپا میں۔ نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا ہوا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ میں غلط سوچ رہا ہوں، کوئی اور واقعہ، کوئی اور حادثہ ہوا ہو اس کے ساتھ، اور بیچارے گنگولی رام میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں رادن لال کی مرضی کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ دل محسوس کر کے رہ گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب میں نے جاب شروع کرنے کا آغاز کر دیا۔ یہ جاب بھی مجھے 7 دن کرنا تھا، اور بقول رادن لال کے اس جاب کو مکمل کرنے کے بعد میرے گیان کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ ذہن کو یکسو کر کے میں نے جاب کے بول دہرانے شروع کر دیے۔ اب مجھے اچھی خاصی مشق ہو گئی تھی اور جاب کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ آخری مرحلے کا پہلا دن تھا، اس لیے کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور میں اپنے معمولات کے مطابق جاب کرتا رہا۔
چاروں طرف او کا عالم طاری تھا، سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ پھر چاند نکل آیا، میرا جا پورا ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس اپنی رہائش گاہ کی جانب چل پڑا۔ آج پھر وہی ہوا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا مجھے چیخیں سنائی دی۔ عورت ہی کی چیخیں تھی۔ ان چیخوں نے میرا سکون برباد کر رکھا تھا۔ لاکھ بار دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ان چیخوں کا راز معلوم کروں، لیکن آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ویسے بھی یہاں کا ماحول بے حد پراسرار تھا۔ ان چیخوں کو نظر انداز کر کے اپنی آرام گاہ کی جانب بڑھنے لگا، لیکن دفتن ہی مجھے ایک اور چیخ سنائی دی، بچاؤ بچاؤ، بھگوان کے لیے بچاؤ، سورن سورن کہاں ہو تم، سورن مجھے بچاؤ، سورن ہائے سورن مجھے بچاؤ۔ اور یہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پشپا سے کئی دن کا ساتھ رہا تھا، اس کی آواز میں اچھی طرح پہچان چکا تھا، اور اس وقت یہ آواز پشپا ہی کی تھی، اور اس نے مجھے آواز دی تھی جس حیثیت سے بھی صحیح، لیکن اس نے مجھے سورن سورن کہہ کر پکارا تھا۔ یہاں بے اختیار ہو گیا۔ تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر میں اس جانب دوڑا جدھر سے یہ آوازیں آ رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اچھی خاصی اٹھا پٹک کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ آوازیں اسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں رادن لال رہتا ہے۔ میں دیوانہ وار اس جگہ دوڑا۔ ایک بار پھر میرے کانوں میں وہی دلدوز آواز ابھری، سورن سورن مجھے بچا لو، سورن مجھے بچا لو، ہائے سورن مجھے بچا لو۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اس دروازے تک پہنچ گیا، اور نہ جانے پھر میرے اندر کہاں سے ایک عجیب سی قوت ابھر آئی۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے زور سے شانے سے دروازے کو دھکا دیا اور دروازے کے پٹ کھل گئے۔ تڑاک کی آواز ہوئی تھی اور میں دوڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ بہت بڑی سی جگہ تھی، اور یہاں رادن لال نے اپنی آرام گاہ بنا رکھی تھی۔ گو وہ مجھے اس آرام گاہ تک کبھی نہیں لایا تھا، لیکن میں یہ بات جانتا تھا کہ وہ رات کو یہیں رہتا ہے۔ میں نے آرام گاہ میں تیز روشنی دیکھی، اور اس تیز روشنی میں مجھے جو کچھ نظر آیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔